بزرگوں میں آلموسٹ جو ہے وہ ڈیمنشیا کی بہت کامن پرابلم ہوتی ہے، اسپیشلی وہ تو سفر کر ہی رہے ہوتے ہیں جن کو ڈیمنشیا ہے، لیکن ان کے جو کیئر گیورز ہیں یا جو ان کے اٹینڈنٹس ہیں یا جو لواحقین ہیں وہ بھی کافی مشکل میں ہوتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ڈیمنشیا ہے کیا، کس طرح ہم اس کو جو ہے وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں، اور پھر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بہت ہی ضروری سوال ہے، اور آج کل کیونکہ آگاہی بڑھ گئی ہے اور اب تشخیص زیادہ آسان ہو گئی ہے، ڈاکٹرز بھی سینسٹائز ہو گئے ہیں، معاشرہ بھی سینسٹیو ہے اس بارے میں۔ ڈیمنشیا بنیادی طور پہ تو کہتے ہیں عام زبان میں بھولنے کی بیماری کو، مگر صرف بھولنا ہی نہیں ہے، اس کے اندر پوری باڈی ہے، پوری لائف سٹائل ہے، اس کے اندر ہر موضوع انسان کی زندگی کا متاثر ہوتا ہے۔ اس کا واش روم جانے کی صلاحیت ہے، واش روم، ٹوائلٹنگ، یورین اور اسٹول کی کنٹرول، اس کی واک، اور ساتھ بیہیویئرس، مزاج تبدیلیاں۔ تو ہم اس سے عام طور پہ لوگ جو ریلیٹ کر سکتے ہیں وہ ایک بیماری الزائمر، جو کہ قسم ہے ڈیمنشیا کی، اور ہمارے ہاں الزائمر ایک نیچرل ڈیمنشیا کی قسم ہے، جس میں ہم لیٹر ایجز میں جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو عام طور پہ وہ لیٹ ہی شروع ہوتی ہے، 60-70 کے بعد کی بیماری ہے۔ سر یہ ہوتا کیوں ہے؟ ڈیمنشیا ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ ایک تو بہت بڑا فریکشن مریضوں کا وہ ہے جن کو وجہ کے بغیر، کوئی وجہ نہیں، اور مگر جو زیادہ جس پہ بات کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم اپنی بیماریوں کی وجہ سے اس معاشرے میں جہاں پہ ڈائٹ اچھی نہیں ہے، انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، فرائیڈ اور بہت زیادہ ہائی کارب ڈائٹ، جس کے اندر ہم فریش فروٹس اور فریش ویجیٹیبلس کو فریش رہنے نہیں دیتے، جب اس کو ہمارا کوکنگ سٹائل ایسا ہے تو بلڈ پریشر بڑھتا ہے، ڈائبٹیز بڑھتی ہے کیونکہ وزن بڑھتا ہے۔ یہ دو پرابلمز اگر ہینڈل اچھی طرح ہو جائیں تو ہم ایونچولی ڈیمنشیا پہ بھی فائٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ کامن ڈیمنشیا ہے وہ یہ والا ہے، ہمارا جو ویسکولر ڈیمنشیا کہتے ہیں، جس سے ہم خون کی نالیاں خراب کر دیتے ہیں۔ جب بلڈ پریشر ہوتا ہے، انکنٹرولڈ رہتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چوٹیں پہنچتی ہیں دماغ کو، ایک طرح کے چھوٹے چھوٹے مائکرو لیول پہ فالج، اور اس کے نتیجے میں ایک دم تو کوئی علامات نہیں ہوتی، مگر جب یہ لوڈ بڑھ جاتا ہے تو پھر یادداشت میں کمی آنے شروع ہو جاتی ہے، پرسنالٹی بدلنے لگ جاتی ہے، چیزیں بھولنے لگ جاتی ہیں، اور ڈے ٹو ڈے لائف میں گھر والے بھی محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈائبٹیز ہے۔ اب ریسرچ بڑی واضح ہے اس کے اوپر، ان ملکوں میں جنہوں نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، ارلی اپنے ڈائٹ میں تبدیلی کر دی، اپنے وزن میں تبدیلی کر دی، وزن کم رکھنا شروع کر دیا، کم کھانا شروع کر دیا، جو کھایا وہ طریقے سے کھایا، ورزش کا رجحان ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں یورپین ملکوں میں، اسکینڈینیوین ملکوں میں، ان ملکوں میں یہ چیز کم کر دی انہوں نے۔ اور ہمارے ہاں جہاں ہم اب دنیا کو لیڈ کرنے لگے ہیں ڈائبٹیز میں، اور یہ ایک ایپیڈیمک کے طور پہ جہاں ڈائبٹیز پھیل رہا ہے وہاں پہ ڈیمنشیا بھی پھیل رہا ہے، اور یہ فیئر ہے آنے والے اگلے ایک ڈیکیڈ کا، یہ بہت بڑا فیئر ہے کہ یہ جو یادداشت کی بیماریاں یہ وبا کی طرح پھیلیں گی۔ اس کی بنیادی وجہ ہی لائف سٹائل ہے، اور اس ملک اور اس ریجن کا خاص مسئلہ کیا ہے؟ ہم ایک رجحان ہمارا ایکسرسائز کی طرف کم ہے، ہمارا رجحان ان کھانوں کی طرف زیادہ ہے جو کہ بالکل بھی ہیلدی کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ ہیلدی ڈائٹ کے لیے اگر کوئی ایک لفظ استعمال کیا جاتا تو ہم پڑھتے تھے کہ جو میڈیٹرینین ڈائٹ، وہ کیا ہے؟ وہ جو میڈیٹرینین ریجن ہے نا، اس میں ڈائٹ وہ ہے جس کو جس حد تک بھی ہم فروٹس اور سبزیوں کے ساتھ، بے شک گوشت کا استعمال کرتے ہیں وہ، مگر فروٹس اور سبزیوں کو ان کی ریئل فارم میں استعمال کیا جاتا ہے، ان کوکڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر نٹس بھی ہوتے ہیں، تو جس کو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ نیچرل فروٹ ہے، نیچرل فوڈ ہے یہ۔ تو یہ لائف سٹائل اگر کیا جائے تو 20 سے 30% ڈیمنشیا کی شرح ان ملکوں میں کم کی گئی ہے جہاں پہ یہ اصول اپنائے گئے اور جہاں پہ کامیابی سے اپنائے گئے ہیں۔ یہ تو واضح بات ہوگی۔ اب یہ کہ ڈیمنشیا آگے کیا کریں کہ ہو گیا تو پھر اب کس طرح اس کا ہینڈل کرنا ہے، ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ اسپیشلی سر یہ جو لواحقین ہیں، جو ان کے اٹینڈنٹس ہیں، جو کیئر گیورز ہیں، ان کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ مریض بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھا کے کہتا ہے میں نے نہیں کھایا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، وہ چائے پی کے کہتا ہے تم نے مجھے چائے نہیں دی، یا میڈیسن اپنی اسپیشلی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کھائی ہے کہ نہیں کھائی، اس کے لیے اسپیشلی ان کو اٹینڈنٹس ان کے ساتھ ہر وقت رکھنے پڑتے ہیں۔ تو ان کے لیے سر آپ مطلب کہ کیا آپ کی گائیڈ لائنز ہیں کہ ان کو کیسے ان کو ہینڈل کیا جائے؟ بالکل، اس میں پہلے تو ان کے لیے کچھ انفارمیشن ضروری ہے۔ اب ہمارا بہت زیادہ وقت مریض کے ساتھ والوں کو سمجھانے میں لگتا ہے کہ اب ایک ڈیمنٹڈ یادداشت کا مریض آپ کے ساتھ ہے جس کو ہم بزرگ کہہ سکتے ہیں، مگر ہم بہرحال اسے بزرگیت کے کھاتے ڈال نہیں رہے۔ ڈاکٹری سائنس ہم اس کو پرابلم ہی سمجھتے ہیں، ہم اس کو عمر سیدھا یہ وہ ہے نہیں، یہ صرف عمر کے اس طرح سے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، پرابلم ہے۔
ان کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی کچھ یونیورسل کچھ یونیک باتیں ہیں جو سبھی کے ساتھ ہیں. ان کی نیند نہیں پوری ہوگی دن میں اور زیادہ خراب ہوں گے, بیہیویئرس خراب ہوں گے, مزاج خراب ہوگا, بہت غیر مناسب ہو سکتے ہیں, اور کچھ ایسی ایسی چیزیں کر دیتے ہیں جو ان کی زندگی کا ان کی مزاج کا حصہ کبھی رہی نہیں ہے. رشتوں میں تفریق نہیں کر سکتے, بہن کو, بیٹی کو, بیوی کو کیا اپروپریٹ بات کس سے کرنی ہے یہ نہیں کر سکتے, اور بہت ہی غیر مناسب حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں. یہی وہ وقت ہے جب مریض عموماً ہمارے پاس آتے ہیں, جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ان کے مزاج میں تبدیلیاں آنے لگ جائیں تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ وہ وقت ہے جب ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ ایک پرابلم ہے. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی سلیپ, ساری بات سلیپ کے اراؤنڈ گھومتی ہے. نیند رات کی بہتر ہوگی تو دن کی وقت پرفارمنس بہتر ہوگی. اسی طرح ان کو مصروف رکھنا ضروری ہے. اکیلا رہنا, کوئی مصروفیت نہ ہونا, اور کیونکہ دماغ میں تو بہت کچھ چل نہیں رہا ہوتا, تو جب خالی ہوتا ہے تو صرف نگیٹو کی طرف پھر چلتا ہے. پھر وہ ریج, انزائٹی, بے چینی, ایک اضطراب اور ایک عجیب سی کیفیت ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے, اور اس وجہ سے علامات اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہیں. کیئر گیورس کا دکھ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ایسا مریض جو ہے وہ وقت بہت مانگتا ہے. رات کو جب وہ سوئے گا نہیں تو باقی نہیں سوئیں گے, جب باقی نہیں سوئیں گے تو ان کی دن کی ساری مصروفیات افیکٹ ہوں گی. جب وہ بیہیویئر اتنے خراب ہو جائیں گے, مزاج اتنا خراب ہو جائے گا, غصہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے لیے 2-4 دوائیاں یا 2-4 بندے انگیج کرنے پڑ رہے ہیں, تو وہ جو انگیج ہو رہے ہیں وہ اصل میں اپنی 20-30 کی 40 سال کی عمر میں, جو کہ انسان کا سب سے پروڈکٹیو وقت ہوتا ہے. اور اس وقت وہ معاش کا بھی پریشانی ہے اس کو, اسے کام پہ بھی جانا ہے, کام پہ جانا ہے تو پھر بزرگ کا دیکھ بھال بھی کرنی ہے, تو وہ تو ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک تو ایکسیپٹ کیا جائے کہ یہ پرابلم ہے اور یہ رہے گا. اس کو مینیج کرنا ہے تو وقت پہ دوائی, صحیح وقت پہ دوائی ان کیئر گیورز کا, دیکھ بھال کرنے والوں کا دکھ بہت حد تک کم کر سکتی ہے. دوسرا یہ کہ ان کو بریکس کا سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں کہاں کہاں ریلیف لے لینی ہے. اپنا خیال رکھنا ضروری ہے, ایکسرسائز خود بھی کرنا ضروری ہے, اپنی نیند کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. جہاں پہ مالی مسائل نہیں ہیں آپ کوئی ہیلپ لے سکتے ہیں, 6 سے 8 گھنٹے کی کوئی ایسا بندہ آ جائے جو آپ کو ریلیف دے دے, تو آپ اپنی لائف کی طرف چلے جائیں, اپنا لک آفٹر کر دیں. تو مینیج کرنا ضروری ہے, بریکس لینا ضروری ہے, اپنا خیال رکھنا ضروری ہے. اور پھر ریئلسٹک امید, یعنی کہ آپ سے ایک ریئلسٹکلی امید کیا کرتے ہیں, آپ کیا ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں, اس کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا ضروری ہے کہ ایک حد تک ہم ہیلپ کر سکیں گے, پھر ایک بیونڈ ہم کر نہیں پائیں گے, تو وہاں پہ پیچھے ہٹ جانا بھی اتنا ہی ضروری ہے. یہ سب انفارمیشن اگر دیکھ بھال کرنے والوں کے پاس ہوگی تو ان کی زندگی بھی چلتی رہے گی مناسب انداز میں. تو سر کوئی میڈیکلی ہم اس کو کوئی کریکٹ کر سکتے ہیں؟ آئی نو پرسنلی کہ آپ اس کے اوپر بہت ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور کہیں بہت قریب بھی ہیں کہ شاید اس کا کوئی الٹیمیٹ سولوشن مل جائے, لیکن فی الحال جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں کوئی سر ہم اس کی کوئی ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ ہے اس کا سر؟ جی بالکل. جو پہلے بات ہوئی نا کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو بیسک میڈیکل پرابلمس کی خرابی ہے. تو ایک دفعہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی میڈیکل پرابلم ہی نہ بیٹھی ہو ایسی جو کہ ریورسیبل ہے, یعنی کہ قابل علاج ہے. تھائرائڈ کا مسئلہ سب کو پتہ ہے کہ ایک بڑا پرابلم ہے. تھائرائڈ ڈیمینشیا کرا دیتا ہے اگر خراب ہو تو. کچھ وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہے, آپ بزرگوں کا کھانے پینے کا اتنا نہیں ہوتا کیونکہ بھوک کا اس طرح احساس نہیں ہوتا, تو وہ اکثر مانگتے نہیں ہیں. اور آسانی کے لیے جو اکیلے بزرگ رہ رہے ہیں ان کی ڈائٹ بڑی بیسک سی ہو جاتی ہے, جس میں چائے کافی بسکٹ پہ تو بہت سی نیوٹریشنل کمزوریاں رہ جاتی ہیں. ان کی کمی سے ڈیمینشیا ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے, بیسک سے ٹیسٹ ہیں کر کے چیک کر لیا جائے گا, کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے. اسی طرح سی ٹی اسکین بہت سے مسئلوں کا حل کر سکتا ہے. دیکھ لیا جائے کوئی ایسے قابل علاج پرابلم چل رہے ہوتے ہیں برین کی ساخت کے, اور اگر ان کو ہم ایڈریس کر لیں تو ڈیمینشیا رک گیا یا واپس ہو جاتا ہے, یہ ہو سکتا ہے نا. تو ایک تو وہ کر لیا جائے تو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا. دوسرا یہ کہ ونس یہ ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے, بٹ آپ کا جو بزرگ ہے اس کو بلڈ پریشر بھی ہے, اس کو دل کی شکایت بھی ہے, شوگر بھی ہے, تو کولیسٹرول بھی ٹھیک نہیں رہتا, تو یہ مشکل کام نہیں ہے کہ یہ سارے پیرامیٹرز ٹھیک ہوں. یہ ٹھیک ہوں گے تو ہم اس کی جو تیزی سے بڑھنے کی شرح اسے کم کر دیں گے. اب جب کہ یہ سب باتیں ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہو جاتی ہیں, تو پھر یہ دیکھیں کہ ایسی دوائیاں بالکل موجود ہیں جو اگر ریورس نہیں کر سکتی تو اس کو روک سکتی ہیں یا اس کو آگے بڑھنے کی سپیڈ کو کم کر سکتی ہیں. تو یہ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ 10 سال بھی ایک اچھی کوالٹی آف لائف کے ایڈ کر دیتے ہیں یا 5 سال بھی ایڈ کر دیتے ہیں بہتر زندگی کے, تو بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی زندگی تو فکس ہے, مگر بہرحال اس کی کوالٹی تو آپ 4 امپروو بیٹر ایئرز,
تو وہ صرف اس انسان کے 4 بہتر سال نہیں ہوتے, وہ پورے فیملی کے 4 بہتر سال ہوتے ہیں. سر ہمارے معاشرے میں ایک بیسیکلی جو پرابلم ہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ, کیونکہ ہم ہیلتھ کانشیس لوگ اتنے نہیں ہیں, ہمارا یہ پورا خطہ ہی. لواحقین کو کب پتہ چلے کہ اب جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں جو ہے وہ ڈیمنشیا یا اس کی علامات آ رہی ہیں, یا ان کو کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, کن کن وجوہات کی بنیاد پہ جب وہ اپنے پیرنٹس میں دیکھیں تو وہ آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ جو مشہور علامات ہیں وہ تو سب کو پتہ ہونی چاہیے. راستہ بھول جانا, فیملیئر جگہوں پہ پہلے چلے جایا کرتے تھے خود سے اور بتا دیتے تھے, اب نہیں بتا پاتے. گھر کے اندر کے جو حالات ہیں ان کو ساتھ اس طرح فیملیئر نہ ہونا اور گڑبڑ کرتے رہنا. اپنی روٹین بدل دینا, وہ صلاحیتیں واش روم کی جتنے ایکسرسائز ہے جو کچھ ٹوائلٹ میں ہم کرتے ہیں وہ سب کچھ پہلے انڈیپینڈنٹلی کر لیتے, اب یہ نہیں پتہ کہ شاور کا استعمال کیسے کرنا ہے, صابن کا استعمال کیسے کرنا ہے, کپڑے اب خود نہیں سلیکٹ کر سکتے, پہن نہیں سکتے, اس میں ہیلپ چاہیے. تو یہ مدد آپ کی روٹین کے اندر آپ کی کام کرنے کی صلاحیتوں میں آپ کو مدد کی ضرورت پڑنے لگ گئی ہے. چلنے میں, بیلنس میں مشکلات آ رہی ہیں, یہ سب وجوہات ہیں جب آپ کو ڈاکٹر کے پاس ملنا چاہیے. اور جب ہم ان تمام چیزوں کو بہتر کر دیں گے تو اسی انسان کی زندگی بہتر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ایسے لوز کارپیٹس نہیں پڑے ہونے چاہیے کیونکہ اس میں پیر پھسلے گا. لائٹ کا پراپر انتظام ہونا چاہیے. مغرب کا ٹائم بڑا خطرناک ہوتا ہے جب کم لائٹ ہوتی ہے. بزرگ اٹھتے ہیں صبح فجر کے ٹائم پہ واش روم انڈیپینڈنٹلی جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے سال جا رہے تھے, اب سمجھتے ہیں کہ اب بھی چلے جائیں گے, اور وہاں پہ ٹوائلٹ کے اندر ایکسیڈنٹس بہت کامن ہیں. ایک دفعہ گر جائے, کولی کی ہڈی ٹوٹ جائے, بستر پہ آ گیا, لائف 6 مہینے میں بدل جاتی ہے. تو یہ گرنے کو اوائڈ کرنا بہت بڑا کام ہے. پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں کہاں ان کو ضرورت ہے ہیلپ کی. یہ تبھی ہوگا جب ہم ذرا سا کلوز آئے رکھیں گے اور ڈے ٹو ڈے گفتگو لگی رہے, بات ہوتی رہے, ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی رہے. ایک کام انسان دکان پہ جا رہا ہے وہاں پہ سودا سلف دے دیتا تھا, اپنا کام کر لیتا تھا, حساب کر لیتا تھا, کھاتا مینٹین کر لیتا تھا. اب نہیں ہو رہا. کوئی بات ہے تو نہیں ہو رہا نا. یہ بنیادی چیزیں, اس پہ نظر رکھی, کامن سینس چیزیں. چلیں سر, بہت شکریہ سر, تھینک یو.